اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ پہلی بحث میں یہ کر رہا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کو تعلیم المسئلہ کیوں کہا گیا ہے۔ اس کا معنی ہے سوال کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ سورۃ فاتحہ میں سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی پہلے اللہ تعالی کی تعریف کرے، تعریف کے بعد اپنا تعلق جتلائے، تعلق جتلانے کے بعد پھر درخواست کرے جو اس کا دلی مقصود ہے۔ پرانے زمانے کے جو شعراء تھے نا، وہ بھی کسی بادشاہ سے سوال کرتے تو ان کی یہی عادت تھی، پہلے بادشاہوں کی تعریفیں کرتے، پھر اپنے تعلق جتلاتے کہ ہم باپ دادا سے بادشاہ تیرے خادم چلے آئے ہیں، تیرے در کے سوالی چلے آئے ہیں، پھر آخر کے اندر پھر درخواست کرتے کہ ہمارا یہ مقصد ہے۔ کہ پرانے شعراء اسی طرح سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے ہمیں اس صورت کے اندر خود طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ تعالی نے خود طریقہ سکھایا ہے کہ اے میرے بندے، میری بارگاہ میں سوال اسی طرح کیا کرو، پہلے میری تعریف کرو، اس کے بعد اپنا تعلق جتلاؤ، اس کے بعد درخواست کرو۔ خود خدا نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی زبانی اتاری کہ اس طرح میری بارگاہ میں سوال کیا کریں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ میں نے تقریر کیوں کی ہے؟ وہ اس لیے کہ جب یہ متحدہ ہندوستان تھا نا، یہ ایک ملک تھا، تو ہندو کا ایک فرقہ ہے آریہ سماج، وہ ہمارے علماء کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے۔ آریہ سماج ہندو کا فرقہ ہے۔ ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا تو آریہ سماج ہندو کے مناظر نے کہا کہ یہ بھی قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے الحمدللہ، کیا فرماتے؟ کہ سب تعریفیں میرے لیے ہیں، کیونکہ خدا خود بول رہے ہیں نا۔ لیکن ادھر کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ تو بول تو خدا رہے ہیں، تو خدا کا اللہ کوئی اور ہے؟ الحمدللہ جو بول رہے ہیں تو خدا کا خدا اور ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے، بول خدا رہا ہے۔ تو معنی غلط نہیں بتا ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ بھئی میں اپنے متعلق جو کہوں گا تو یہی کہوں گا نا کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ ہو کہ فلاں آدمی بات کر رہا ہے تو بات اس کی ہوگی۔ تو الحمدللہ جو ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے، بول خدا رہا ہے، تو خدا کا کوئی اور خدا ہوگا، اللہ اور ہوگا۔ اگر خدا کی کلام ہے تو الحمد کیا ہونا چاہیے؟ لی ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے جواب دے دیا کہ یہ سورت کیا ہے؟ تعلیم اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا کہ میری بارگاہ میں ایسے سوال کیا کرو۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں آپ کا استاد ہوں، آپ کو کوئی ضرورت ہے، مجھ سے کوئی کام ہے، میں کہتا ہوں پہلے درخواست دو، کیا دو؟ بعد میں یہ کام کروں گا۔ آپ کہتے ہیں استاد جی مجھے درخواست دینے کا طریقہ نہیں ہے، تو میں خود لکھ دیتا ہوں بخدمت جناب استاد ایم صاحب۔ تو استاد ایم صاحب میں ہوں یا میرا کوئی اور استاد ہے؟ اپنے آپ کو لکھ رہا ہوں بخدمت استاد ایم صاحب یا باخدمت میں،
बखिदमत मैं लिखूंगा, उस्ताद साहब लिखूंगा ना, ये आपको तरीका समझा रहा हूं क्योंकि दस्तखत आपने करने हैं। इसी तरह अल्लाह ने करम फरमाया है कि मेरी बारगाह में इसी तरह तुम दुआ करो। आप समझ नहीं साहब? तो तालीम और मसला की तहकीक आ गई है। कुरान पाक शुरू करो ना तो पहले क्या पढ़ा जाता है? क्या पढ़ा जाता है बताओ? चुप। औज़ु बिल्लाह पढ़ा जाता है। आप कहेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ा जाता है, मैं कहूंगा क्या पढ़ा जाता है कुरान पढ़ने से पहले? हाँ। मैं गोजरावाला गया इम्तिहान लेने, बारात का इम्तिहान था, और जो ही बच्ची आती थी तो पर्दे के अंदर तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ती। कुरान का इम्तिहान मैंने लेना था, तो मैंने उन बच्चों को कहा सब बिस्मिल्लाह पढ़ रही हो, क्या तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें ये नहीं बताया कि बिस्मिल्लाह का पढ़ना तो मुस्तहब है और औज़ु बिल्लाह का पढ़ना वाजिब है या सुन्नत मुअक्कदा है? तो बिस्मिल्लाह से ज्यादा ताकीद किसकी है? औज़ु बिल्लाह की है, इस्तिआज़ा की है। समझे जी? इज़ा क़राअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो मेरे अजीज ये मसला समझ लीजिए कि औज़ु बिल्लाह का पढ़ना बाज़ अइम्मा के नज़दीक क्या है? वाजिब है, क्योंकि अम्र का सीगा है ना फस्तइज़ बिल्लाह, और बाज़ अइम्मा के नज़दीक है सुन्नत मुअक्कदा है, और बिस्मिल्लाह का पढ़ना मुस्तहब है। तो ये ख्याल किया करो, औज़ु बिल्लाह जरूर पढ़ा करो। समझ आई बात या नहीं? औज़ु बिल्लाह क्यों पढ़ा जाता है? इसको तावुज़ कहते हैं, तावुज़ कहते हैं, इस्तिआज़ा भी कहते हैं। ये दफ़्ओ शर्रि शैतान के लिए पढ़ा जाता है। इस्तिआज़ा किस लिए होता है? दफ़्ओ शर्रि शैतान के शर को दूर किया जाता है, क्योंकि कुरान पाक है नेक काम पढ़ना, और जो ही आप नेक काम करेंगे शैतान वस्व से डालेगा या नहीं जी? नहीं पढ़ने देगा, वस्व से डालेगा। इसलिए शैतान के शर से बचने के लिए आपने क्या पढ़ना है? इस्तिआज़ा पढ़ना है। जैसा कि आप एक महल में दाखिल होना चाहते हैं, सामने कुत्ता बैठा हुआ है, वो कुत्ता आपको जाने नहीं देता, तो कुत्ते को पत्थर मारोगे या नहीं? तो गोया के औज़ु बिल्लाह शैतान के लिए क्या है? पत्थर है, मारो पत्थर, ये शैतान भाग जाए और तुम कुरान पढ़ना शुरू कर दो। इसको कहते हैं सबब इस्तिआज़ा। क्या कहते हैं? कि इस्तिआज़े का सबब क्या है? दफ़्ओ शर्रि शैतान। बाकी इस्तिआज़े के अल्फाज कौन से हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं जो पढ़ता हूं ना वो पढ़ता हूं औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता हूं। वो इसलिए कि ताकि दोनों आयतों पे अमल हो जाए। इज़ा क़राअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पे भी, और दूसरी आयत है फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम, है या नहीं? तो उस पे भी अमल, उस पे भी अमल। मेरे शायर हजरत मौलाना हमादुल्लाह हालेजवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ते थे। हजरत महबूब सुबानी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी भी ऐसे ही पढ़ते थे। तो हमारा सिलसिला कादिरिया में इसी तरह है, औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। तो सबब इस्तिआज़ा आ गया या नहीं है? अल्फाज इस्तिआज़ा वो भी आ गया, हुक्म इस्तिआज़ा भी आ गया। इस्तिआज़े का हुक्म क्या है? या वाजिब है या क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है। अब अल्फाजों की तहकीक, औज़ु बिल्लाह। औज़ु किसका सीगा है जी? वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, आज़ा यऊज़ु। औज़ु का माना पनाह पकड़ता हूं मैं साथ अल्लाह के। मेरे अजीज, छोटा बच्चा होता है, उस पे कोई हमला करे, पिटाई करे, तो भाग के बड़े की पनाह में आ जाता है नहीं?
چھوٹا جو کمزور آدمی ہو اس کے ساتھ کوئی لڑنے کا ارادہ کرے کس کی پناہ میں آتا ہے؟ بڑے کی پناہ میں. بچہ ہے تو ماں باپ کی پناہ میں آ جاتا ہے گود میں. تو اعوذ باللہ پڑھ کے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کیونکہ شیطان کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. بھئی اگر شیطان نظر آتا تو تم لوگ کافی تھے. طالب علم تو حضرت ہوتے ہیں نا, شیطان کو قلعہ ہی ٹھوک دیتے اگر نظر آتا تو. خوب پٹائی کرتے, لیکن مصیبت یہ نظر نہیں آتا. کیا نظر آتا نا تو تماشے دیکھتا. انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. تو جو نظر نہ آئے کیا مقابلہ کریں اس کے ساتھ, لہذا ہم اللہ کی پناہ لیتے ہیں. بات نہیں سمجھ؟ وہ کچھ سرائکی بیٹھے سرائکی اعوذ باللہ من عام شام تھی نام ہے. کیا وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے نا بڑے کے بغل میں آتا ہے, میں تیری عام شام, یہ سرائکی معنی ہے ٹھیک. پناہ پکڑتا ہوں میں ساتھ اللہ کی من الشیطان الرجیم, شیطان سے جو کہ مردود ہے. شیطان سے جو کہ, یہ شیطان کا لفظ جو ہے اس کا مادہ شین پا نون, کیا مادہ ہے اس کا؟ یہ فا عین لام کے مقابلے میں ہے. شاطانہ بامانے پاؤدا, شاطانہ مانے دور ہوا. تو شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے کیا ہے, دور ہے. یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے اور اس کا وزن بنے گا فعال. شیطان کا وزن کیا بنے گا؟ فعال, نون اصلی ہے. اور بعض حضرات کہتے ہیں شیطان کا مادہ ہے شین یا تا, وہ نون کو نہیں لاتے. کیا کہتے ہیں؟ شاتا یشیتو شیطان. اگر مادہ یہ بناؤ تو پھر شیطان کا وزن فعال نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ فالان. کیا ہوگا؟ الف نون زائد کان. سمجھے؟ شاتا کا معنی حالا کا. تو شیطان کو شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ہلاک, تباہ و برباد. تو شیطان کی تحقیق آ گئی جی. شاتا یشیتوں سے آئے یا شاطانہ سے آئے. آگے لفظ ہے رجیم. رجیم ہے رجم سے. آپ کے سامنے کتا آئے نا تو اس کو پتھر مارتے ہو یا نہیں؟ پتھر مارنے کے بعد اس کو کہتے ہو ڈٹا دو, ایسے کرتے ہو کتے کو. تو گویا کہ آپ نے شیطان کو کیا مارا؟ پتھر مارا. رجیم منا پتھر مارا ہوا, رجم کیا ہوا. اور یہ جو معنی ہم کرتے ہیں مردود, یہ لازمی معنی ہے. کیا ہے؟ لغوی معنی وہی ہے, پتھر مارا ہوا, دور کیا ہوا. فعیل کے وزن پہ ہے, فعیل بام مفعول. تو آپ کے سامنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تحقیق ہو گئی یا نہیں؟ اس کو استعاذہ بھی کہتے ہیں اور تعوذ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ اور تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آ گیا جی. آگے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے عزیز, یہ مشرکین مکہ تھے نا, مشرکین مکہ, وہ جو ہی کام کرتے تھے کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ. کیا کہتے تھے؟ کوئی جانور ذبح کر دے تو بسم اللہ والعزیٰ, کھانا کھاتے تو بسم اللہ والعزیٰ. ان لات عزیٰ کے ساتھ وہ مدد حاصل کرتے. کیا حاصل کرتے؟ لات عزیٰ ان کے معبود تھے نا, ان کے ساتھ مدد حاصل کرتے بسم اللہ والعزیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موحد آدمی کو چاہیے کس کے نام کے ساتھ شروع کرے؟ اللہ کے نام کے ساتھ. تو ان کی تردید ہوگی یا نہیں جی؟ بسم اللہ والعزیٰ کی تردید ہوگی, وہ شرک ہے. مولوی صاحب آپ کے پاس میں بعد میں آیا تقریر کرنے, تو پہلے میری تقریر اثر کو تھی پیر گوٹ.
تو پیر گوڈ جو ہے پیر پگالا صاحب کا گھر ہے، وہاں عصر کو میری تقریر تھی، مدرسہ ہے ہمارا۔ تقریر کے بعد ہمارے بڑے بزرگ وہاں مدفون ہیں، حضرت پیر محمد راشد رحمہ اللہ تعالی، ہمارا سلسلہ بھی ان سے ہے، سلسلہ قادریہ راشدیہ۔ تو مزار پہ میں نے حاضری دی تو وہاں حر تھے، وہ کھانا تقسیم کر رہے تھے، لنگر، تو لنگر لینے ایسے بھاگتے تھے اور کہتے تھے بھیج پگھارو بھیج پگھارو۔ بھیج پگھارو کا معنی ہے پیر پگھارا ہمارا رازق ہے، کیا وہی رزق دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھیج پگھارو بھی شرک ہے، جیسے بسم اللہ والعزیٰ کیا ہے، شرک ہے، بھیج پگھارو بھی کیا ہے، شرک ہے۔ مباحث کو چاہیے کہ اللہ کے نام کے ساتھ مدد حاصل کرے۔ یہ بسم جار مجرور آپ حضرات کس کے متعلق کرتے ہیں؟ اقراء کے متعلق۔ کس متعلق؟ پڑھتا ہوں میں ساتھ نام اللہ کے، یا اشراء کے متعلق کرتے ہیں۔ ہم اس کو مؤخر کے متعلق کرتے ہیں، کیا مؤخر نکالتے ہیں، استعینوا، کیا نکالتے ہیں؟ خاص اللہ کے نام کے ساتھ مدد حاصل کرو، خاص اللہ کے نام کے ساتھ مدد حاصل کرو، کیونکہ جار مجرور کا متعلق مقدم ہو تو حصر نہیں، مؤخر ہو تو کیا ہوگا، حصر ہوگا، حصر کا فائدہ۔ اور یہ اس لیے بھی نکالتے ہیں کہ بسم اللہ والعزیٰ کی تردید اسی صورت میں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ لات عزیٰ کے ساتھ کیا حاصل کرتے تھے، مدد حاصل کرتے تھے نا۔ تو ہم کس کے نام کے ساتھ مدد حاصل کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام کے ساتھ مدد حاصل کر رہے ہیں، ساتھ نام اللہ کے جو کہ بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ استعینوا، کیا کرو، مدد حاصل کرو، مدد مانگو۔ استعینوا مؤخر ہے، یہ بات آ گئی سمجھ۔ میرے عزیز، پہلا نام ہے اللہ کا، پہلا نام کیا ہے؟ سات نام اللہ کے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر اللہ کا ہو اور صفت کون سی مراد ہوتی ہے؟ خالقیت کی نا۔ تو لفظ اللہ کا ذکر کر کے اشارہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے کیا ہیں؟ خالق ہیں۔ پھر آگے لفظ کیا ہے؟ رحمان ہے نا۔ تو آپ نے تفسیروں میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان الدنیا ہے اور رحیم الآخرہ ہے۔ تو پیدا بھی اللہ نے کیا، اور دنیا، عالم دنیا میں رحمان کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے نیچے ہیں، ہر ایک کو رزق دے رہے ہیں۔ اور رحیم الآخرہ، قیامت کے دن بیشت میں بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ تو خالقیت بھی آ گئی، پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں، مربی بھی وہی ہیں۔ جب رحمان الدنیا ہے، دنیا میں رزق پہنچا رہے ہیں، مہربان ہیں، تو مربی ہوئے یا نہیں؟ قیامت کے دن بھی اللہ کی عنایت ہوگی۔ اس لیے میں ساتھیوں کو عرض کرتا ہوں کہ یہ تین الفاظ ایسے ہیں، اللہ کے نام ہیں۔ پہلا نام ذاتی ہے، دوسرے دو نام کیا ہیں؟ صفاتی ہیں۔ یہ پڑھا کرو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ بار بار پڑھا کرو۔ بعض بزرگوں نے تو ان کو اسم اعظم کہا ہے کہ اسم اعظم ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ باقی رحمان اور رحیم کے درمیان فرق کیا ہے؟ رحمان صفت مشبہ کا صیغہ ہے مبالغے کے لیے، رحیم بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ بھی کس کے لیے ہے؟ مبالغے کے لیے۔ لیکن آپ بتاؤ، رحمان کے حرف زیادہ ہیں یا رحیم کے؟ رحمان کے 5 حرف ہیں نا۔ تو قانون ہے جس کے حرف زیادہ ہوں معنی بھی اس کا کیا ہوتا ہے؟ زیادت اللفظ تدل علی زیادت تو اللہ تعالی رحمان ہے دنیا کے لحاظ سے۔ رحمان کیا ہے؟ رحمان الدنیا و رحیم دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے نہیں؟ بھئی رزق صرف مسلمان کھا رہے یا کافر بھی کھا رہے ہیں؟
رحمان الدنیا عام ہے، عدیم زمین سفرائے عام ہے کہ دشمن بری خان یغما کے دوست، دشمن بھی کھا رہا ہے دوست بھی کھا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آخرت کے لحاظ سے کیا ہے؟ رحیم ہے، رحیم الآخرت۔ آخرت میں نعمتیں فقط کن کو ملیں گی؟ کافروں کو ملیں گی؟ کافر دوزخ میں جلیں گے۔ تو آخرت کے لحاظ سے رحیم ہے۔ تو رحمان عام ہوا، رحیم کا ہوا خاص۔ تو اب فرق آپ یوں سمجھیں کہ رحمان بیعتبار لفظ کے خاص ہے، رحمان بیعتبار لفظ کے کیا ہے؟ وہ کیوں کہ صرف ذات باری تعالیٰ پہ بولا جاتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو رحیم رحمان کہہ سکتے ہو؟ حضور کو رحمان کہہ سکو گے؟ تو رحمان بیعتبار لفظ کے کیا ہوا کہ اس کا اطلاق فقط کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ۔ اور بیعتبار معنی کے رحمان کا عام، بیعتبار معنی کے کہ اللہ کی رحمت ہر ایک پہ ہے۔ رحیم اس کے برعکس ہے، رحیم بیعتبار لفظ کے کیا ہے؟ کیونکہ رحیم کا اطلاق غیر خدا پہ ہوتا ہے، اللہ کے سوا دوسروں کو رحیم کہہ سکتے ہیں، رحمان نہیں کہہ سکتے۔ حضور کو رحیم کہا گیا ہے، کہاں ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، آگے کیا بالمؤمنین، تو حضور کو رحیم کہا گیا ہے۔ تو رحیم بیعتبار لفظ کے کیا ہے جی؟ ہاں، لیکن بیعتبار معنی کے تو کیسے خاص ہے؟ رحیم الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت کے لحاظ سے رحیم ہے۔ یہ رحمان اور رحیم کا فرق پڑ چکے۔ دوسرا فرق سمجھو، رحمان اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے دے۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، بغیر مانگے دے۔ آپ کو اللہ نے جو وجود عطا کیا، یہ وجود اللہ سے مانگا ہے آپ نے؟ یہ آنکھیں مانگی تھی؟ تو دیکھو ہمارا وجود ہے، ہمارے اعضاء ہیں، اللہ تعالی نے ہمیں بن مانگے دیے، مانگا بھی نہیں۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ اگر نہ مانگو تو ناراض ہو، نہ مانگو تو لوگوں سے مانگو تو ناراض ہو، خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہو گے کہ میرا بندہ ہو کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگتا؟ بندہ میرا ہے اور مانگتا کس سے ہے؟ غیروں سے ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ تو یہ بھی فرق آ گیا رحمان و رحیم کا۔ آگے چلو جی، الحمدللہ رب العالمین، یہ میں نے خلاصے میں کیا لکھوایا؟ یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ القاب خدا بندی یا اوصاف خدا بندی، یہ کہاں تک چلے گئے ہیں؟ مالک یوم الدین تک۔ مفسرین کہتے ہیں کہ الحمد سے پہلے قولو مقدر ہے۔ کیا مقدر ہے؟ اللہ تعالی ہمیں حکم دے رہے ہیں قولو کہ میری بارگاہ میں کیا کہو؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے قولو مقدر ہے، خدا ہمیں کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ دعویٰ ہے۔ ابھی میں نے بتایا تھا نا کہ الحمدللہ کیا ہے؟ کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے کیسے خاص ہیں؟ لام اختصاص کی ہے، اللہ کے لیے سب تعریفیں کیسے خاص ہیں؟ دوسروں کی تعریف تم نہیں کرتے ہو نا، کسی کے علم کی تعریف کرتے ہو، کسی کی کاریگری کی تعریف کرتے ہو کہ مسجد کاریگر میں اچھی بنی جائے، ٹھیک ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ مصنوعات کی تعریف کی جائے تو حقیقت میں وہ کس کی تعریف ہوتی ہے؟ صانع کی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ مسجد اچھی بنی ہوئی ہے جی، تو حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ کاریگر کی، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ایک کپڑا آپ کا اچھا سلائی ہے تو سبحان اللہ کیا ہی سلائی ہے، تو حقیقت میں تعریف کس کی ہے؟ وہ کاریگر کی، صانع کی۔ تو تمام مصنوعات کی تعریف کرو تو حقیقت میں تعریف کس کی ہوگی؟ صانع کون ہے؟ اللہ۔ کسی کے علم کی تعریف کو تو علم کس نے دیا؟
کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرو تو حسن کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا. جو کوئی اللہ کی طرف سے. اس لیے بزرگ کہتے ہیں نقش را بگزار سوئے نقاش را. نقش را بگزار سوئے نقاش رہو. یہ نقش کو کیا دیکھتے ہو؟ نقاش کو دیکھو. نقاش کون ہے؟ اللہ. نقاش کی طرف. تو سب تعریفیں مختص ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس کو کیا لکھو گے؟ دعویٰ. رب العالمین کیا لکھو گے جی؟ دلیل. رب العالمین اللہ ہے یا اس کے سوا دوسرے بھی ہیں؟ تمام جہانوں کا مربی کون ہے؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ کہ رب جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. کس کا؟ اس کا معنی مربی. بھئی تربیت کس کو کہتے ہیں؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ تدریجا. کسی چیز کو کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ. کسی چیز کو کمال تک پہنچانا آہستہ آہستہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا پودا ہوتا ہے تو مالی اس کی تربیت کرتا ہے، اس کی گدائی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، سردی زیادہ ہو تو اس کو ڈھانپتا ہے، لو سے حفاظت کرتا ہے. وہ پودا آہستہ آہستہ کیا بن جاتا ہے؟ درخت بن جاتا ہے. تو اللہ نے ہماری تربیت کیا کی؟ ہم پہلے ایک نطفہ تھے. حالتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان تو کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا. کیا؟ پھر اس نطفے کو الٹتے پلٹتے رہے. اب کیا بن گیا ہے؟ سمیع بصیر بن گیا ہے. یہ تربیت ہے یا نہیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں اللہ تعالی ایک قطرہ بادل سے گراتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے صدف کے منہ میں. کس کے منہ میں چلا جاتا ہے؟ صدف جانتے ہو؟ کہ سمندر کے اندر سیپ ہوتے ہیں، سیپ کے منہ میں چلا جاتا ہے. وہ سیپ اپنا منہ بند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تربیت کر کے اس کو لال بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ جوہر، موتی، لال. اور ایک وہ قطرہ ہے جو صلب پدر سے شکم مادر میں چلا جاتا ہے. مرد کی پیٹھ سے منتقل ہوتا ہے. کہاں چلا جاتا ہے؟ عورت کے رحم میں چلا جاتا ہے نا. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ تربیت اس کی کرتے ہیں نہیں؟ تو اس کی تربیت کر کے اس کو جوہر بنا دیتے ہیں. اس کی تربیت کر کے حسین و جمیل انسان بنا دیتے ہیں. یہ ہے تربیت یا نہیں؟ مولانا سعدی فرماتے ہیں زِ ابرف گند قطرائے سوئے یم زِ صلبا برد نطفائے در شکم ازاں قطرہ لولو بے لالا کند وزی صورت سرو بالا کند. وہاں سے موتی بن رہا ہے. یہاں سے کیا بن رہا ہے؟ ایک انسان حسین و شکل بن رہا ہے. ایک قطرہ غیر قطرے سے بنے ہیں. یہ تربیت ہے یا نہیں ہے میرے عزیز؟ جی. تو رب العالمین سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تربیت کیسے کرتے ہیں. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کی تربیت. تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہوا ہے واقعہ. ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، روٹی سامنے رکھی ہوئی ہے. کوا آیا، کوا نے ایک روٹی اٹھا لی کوے نے اور ایسے اڑا. وہ آدمی بڑا چالاک تھا، دوڑنے والا تھا. اس نے کہا یار یہ عجیب تماشا ہے، کوے نے مکمل روٹی اٹھا لی، اڑ رہا ہے. وہ کوے کے پیچھے دوڑا. دوڑتے دوڑتے وہ کوا ایک ٹیلا تھا بڑا،
ادھر ادھر بھی اور ٹیلے تھے، اس کے پیچھے کوا گر پڑا، یعنی اس کی پرواز ختم ہوگی، نیچے گرا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک آدمی رسیوں سے بندھا ہوا۔ کیسے بندھا ہوا ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں رسیوں سے، کسی دشمن نے باندھ کے اس کو وہاں پھینک دیا۔ اب کوا نے جا کے اس کے سینے پہ بیٹھا اور روٹی دی، کوے نے اس کے منہ میں روٹی کھلائی، تو کہنے کا واہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اسی طرح تربیت فرماتے ہیں رب العالمین یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو خیال ہوا کہ میں بڑا بادشاہ ہوں اور اللہ کی مخلوق کو میں مہمانی کھلاؤں۔ اللہ سے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے تیری مخلوق کو، پر میں کس کو کھلاؤ گے، بری کو یا بحری کو؟ انہوں نے عرض کیا حضرت بحری مخلوق، یہ سمندر میں رہتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کافی جانور ذبح کیے، کھانے ایسے میل تک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے کہ مچھلی کو، کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ سمندر سے نکلی، ایک سرے سے شروع کیا، کھاتی 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 سارا کچھ کھا لو اور ڈکار دیا۔ کہا سلیمان اور لاؤ، میں بھوکی ہوں اور لاؤ۔ سلیمان السلام سیدھے میں گر پڑے، کہنے کہ اللہ تو ہی رب العالمین ہے، میری طاقت نہیں ہے، میری طاقت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ الحمدللہ دعویٰ ہے رب العالمین کا۔ دلیل نمبر 1، الرحمن کے نیچے لکھو دلیل نمبر کتنی؟ 2، الرحیم کے نیچے لکھو دلیل نمبر کتنی؟ 3۔ رحمان رحیم کے درمیان میں فرق بتا چکا ہوں یا نہیں بتا چکا؟ لیکن ایک اور بات سمجھیے، رب العالمین جو ہے نا، اس میں اشارہ ہے اللہ تعالی نے جو بچپن کے اندر ہمارے اوپر نعمتیں کی، کیونکہ تربیت کا محتاج زیادہ کون ہوتا ہے؟ بچہ نہیں ہوتا جی۔ جب ہم نطفے تھے اور اس کے بعد تبدیل ہوئے تو ہم ماں کے پیٹ میں تھے، تو اللہ تعالی نے ہماری تربیت کس کے ساتھ کی؟ خون پہنچایا ہمارے اندر یا نہیں؟ جیسے انجیکشن کے ذریعے خون پہنچایا جاتا ہے، یہ ناف کے ذریعے ہمارے اندر خون پہنچتا رہا نہیں؟ تو غذا آئی وہاں یا نہیں؟ لیکن جب ہم باہر نکلے تو پہلے وہ ایک راستہ تھا ہماری غذا کا، اب کتنی راستے بن گئے؟ 2۔ کیا بھائی ماں کے سینے میں کتنی پستان ہوتے ہیں؟ 2۔ ایک راستے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے دودھ کی 2 نہریں ہمارے لیے جاری فرما دی، تو یہ بچپن ہماری تربیت ہوئی نہیں؟ تو رب العالمین سے اشارہ ہے احسان سابقہ کی طرف کہ اے مرد تیرے اوپر احسان سابقہ بھی ہمارے ہیں۔ رحمان سے اشارہ ہے احسان موجودہ کی طرف، کس کی طرف؟ موجودہ نعمتیں بھی ہماری ہیں تیری جوانی کے اندر۔ اور رحیم سے اشارہ ہے کن نعمتوں کی طرف؟ رحیم الآخرت میں بھی تو ہماری نعمتوں کے اندر ہے۔ یہ کتنی دلیلیں آ گئی ہیں جی؟ 3 ہے نا، رب العالمین 1 دلیل، رحمان 2، رحیم 3، مالک یوم الدین دلیل نمبر لکھو 4۔ اب سمجھ آ گیا قرآن پاک ربط کے ساتھ پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے؟ تو الحمدللہ دعویٰ ہے، اس کی کتنی دلیلیں ہیں؟ 4 دلیلیں ہیں۔ مالک ہیں اللہ تعالیٰ دن جزا کے، دین کا معنی لکھو جزا، لفظی معنی دین کا کیا ہے؟ جزا ہے۔ یہ قیامت جو معنی کرتے ہیں نا، مرادی معنی ہے، لفظی معنی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر ہمیں جزا دیں گے، یعنی اعمال کا کیا دیں گے؟ بدلہ۔ ان خیرن فخیر، ان شرن فشر، نیک اعمال ہیں تو اچھا بدلہ ہے، برے اعمال ہیں تو پھر سزا ہوگی۔ مالک ہیں اللہ تعالیٰ دن قیامت کے۔ یہ کتنی دلیل ہے جی؟ 4تھی دلیل۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس جہان میں بھی مالک ہیں یا نہیں؟
مالک ہیں نا اس جہان میں اللہ تبارک و تعالی، اور یہ کیوں فرمایا گیا کہ مالک ہیں دن قیامت کے؟ اور ایک قرات یہ بھی ہے ملک یوم الدین، کیا؟ جزا کے دن کے بادشاہ ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ میرے عزیز اس دنیا کے اندر مجازی طور پہ بھی لوگ کیا ہیں؟ بادشاہ بنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ مالک بنے ہوئے ہیں یا نہیں؟ لیکن قیامت کے دن حقیقتاً مجازاً ہر لحاظ سے کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، صرف بادشاہی کیسی ہوگی؟ لمن الملک اليوم، جواب کیا آئے گا؟ للہ الواحد القہار۔ اس لیے فرما دیا کہ بادشاہ ہیں کس کے؟ دن جزا۔ امام رازی نے یہ بادشاہوں کے ضمن میں ایک قصہ بیان کیا تفسیر کبیر میں۔ نوشیروان تھا تو کافر لیکن عادل بادشاہ تھا، ایران کا بادشاہ تھا، عادل بادشاہ۔ ایک دفعہ شکار کرتا کرتا اپنی فوج سے بچھڑ گیا، علیحدہ ہو گیا، پیاس لگی اس کو بہت، ایک اناروں کے باغ میں چلا گیا، اناروں کا باغ۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہوا تھا، اس کو کہا مجھے پیاس لگی ہے، کوئی انار توڑو اور مجھے دو، پانی دو۔ بچے نے ایک درخت سے انار توڑا، اس کو نچوڑا، ایک گلاس پانی کا دیا۔ بادشاہ نے پانی پیا انار کا، شیریں شاداب بہترین پانی۔ بادشاہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کسی طرح یہ باغ میرا ہو، کیا ہو؟ قیمتاً لے لیں یا کیسے میرا باغ ہونا چاہیے۔ پھر لڑکے کو کہا کہ اور انار توڑو مجھے پلاؤ۔ دوسرا اس نے انار توڑا، پانی نچوڑا تو پہلے پانی سے آدھا پانی تھا۔ بادشاہ نے پیا تو کھٹا بیکار۔ بادشاہ کہنے لگا ابھی کیا بات ہے، پہلا میٹھا تھا، شیریں شاداب تھا، یہ کھٹا ہے، بو والا ہے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے سامنے میں نے توڑا ہے، وہی درخت ہے انار کا، وہی انار ہے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر کیسے؟ وہ لڑکے نے کہا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بادشاہ کی نیت فاسد ہو جائے، بادشاہ کی نیت کیا ہو جائے؟ خراب ہو جائے، تو پھلوں کے اندر وہ مٹھاس اور اچھائی نہیں رہ جاتی۔ یہ ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے۔ میرے عزیز میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس سال آپ آم کھا رہے ہیں تو پہلے جو آموں کا مزہ تھا وہی معلوم کرتے ہو؟ بادشاہ چندرے دیکھا تو ہمارے پھل بھی ایسے شیریں ہی رہیں گے۔ تو نوجوان نے کہا معلوم ہوتا ہے بادشاہ کی نیت کیا ہے؟ خراب ہو گئی ہے، اس لیے پھلوں کے در مٹھاس نہیں۔ بادشاہ تو وہ تھا خود تھا نا نوشیروان۔ اب بادشاہ نے توبہ کر لی دل میں کہ میری توبہ میں اس باغ کو حاصل نہیں کروں گا۔ پھر لڑکے کو کہا اور انار توڑو، اور انار توڑو، اور انار توڑا۔ اس نے بڑا شیریں شاداب بہترین، بادشاہ نے پیا۔ بادشاہ کہنے لگے یار اب تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا معلوم ہوتا ہے بادشاہ نے نیت ٹھیک کر لی ہوگی۔ یہ تفسیر کبیر میں واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو میرے محترم یہی حال ہے، ہم بجلی سے بھی تنگ ہیں اور بھی پریشانیاں ہیں۔ اصل یہی ہے اعمالکم امہاتکم، ہمارے اعمال کا بھی دخل ہے، ہمارے حکمران بھی ایسے۔ تو مالک یوم الدین تک دعویٰ آ گیا، چاروں دلائل کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس سارے کا عنوان میں نے کیا دیا تھا مالک یوم الدین تک؟ القاب خداوندی یا اوصاف خداوندی۔